بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سود خور مر گیا، اس کا چہرہ سور کا ہو گیا، اس کو نیند آ گئی، لڑکے کو ماں باپ مرا پڑا ہے، چہرہ سور کا ہو گیا ہے، نیند آ رہی ہے۔ ان کو بڑی جلدی نیند آتی ہے، ان لوگوں کو، ہاں ان کو بڑی جلدی، ابھی میں بتاؤں گا 2-4 واقعے حضرت امداد اللہ کے دیوبند کے، بڑی جلدی نیند آتی ہے ان کو، اللہ ہی جانے کیسے نیند آ جاتی۔ اور دوسری بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور ان کے عوام بھی کچھ دن کے چلے کاٹنے کے بعد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی، پٹاپٹ بڑی جلدی زیارت ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمیں زیارت ہو گئی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اچھا، میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جسیم آ رہے ہیں بادلوں میں، وہ تبلیغی جماعت کا بھائی جو تھا جس کی ماں مری تھی، سمجھو تبلیغی تھا وہ بھی، ہے نا، جبھی تو حضور اس کی مدد کی۔ چنانچہ وہ مری تھی، اب وہ جناب علی وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہ پہچان سکا، وہ یعنی زندہ حضور کو نہ پہچان سکا، جاگ رہا ہے حضور کو نہ پہچان سکا۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ خوابوں میں حضور کو بڑی جلدی پہچان جاتے ہیں، حضور حقیقت میں آئے تو نہ پہچان سکیں، اور خوابوں میں حضور کی بڑی جلدی ان کی پہچان ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اچھا تو جناب علی کہتے ہیں کہ وہ سور کا منہ ہو گیا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک شخص آیا اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور جانے گا، کہا حضور آپ کون ہے؟ کہا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تیرا باپ میرے اوپر درود پڑھا تھا، تیرے باپ نے میرے اوپر درود پڑھا تھا تو یہ سود خور تھا، یہ زندگی بھر سود کھاتا تھا، اللہ نے اس کے چہرے کو سور بنا دیا، لیکن اب یہ چونکہ درود پڑھا تھا اس لیے میں آیا ہوں، اور آ کر کے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ استغفر اللہ، یہ سود خوروں کو، شرابیوں کو، بدکاروں کو چھوٹ دینا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس مردے سے متعلق واقعہ آپ نے سنا اور اس پر معراج غیر مقلد ہندوستانی کی تنقید اور تند و تیز جملے بھی سنے۔ اس واقعہ پر معراج غیر مقلد ہندوستانی کا تبصرہ سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مداری نے بندر اور ایک بکرا پال رکھا تھا۔ وہ گلی محلے میں اپنا تماشا دکھا کر لوگوں سے کچھ دینے کا مطالبہ کرتا، تو کچھ لوگ اس کو نقد پیسے دیتے اور کچھ اپنے گھروں سے آٹا وغیرہ لا کر دیتے۔ وہ واپس گھر پہنچ کر آٹے کو ایک بوری میں ڈال دیتا۔ بندر کو بھوک لگتی تو وہ بوری میں سے آٹا کھا کر تھوڑا سا آٹا بکرے کے منہ پر مل دیتا۔ کچھ دنوں بعد منداری نے اندازہ لگایا کہ روزانہ آٹا کم ہو جاتا ہے۔ اس نے غور کیا تو بکرے کے منہ پر آٹا لگا ہوا ہے۔ اس نے بکرے کی پٹائی کی، اگلے دن پھر بکرے کے منہ پر آٹا لگا ہوا دیکھا تو پھر اس کی پٹائی کی، لیکن آٹا روزانہ کم ہو جاتا اور اس پٹائی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک دن اس نے چھپ کر منظر کو دیکھا کہ جب خاموشی چھا گئی تو بندر نے آٹا کھایا اور تھوڑا سا آٹا بکرے کے منہ پر مل دیا۔ مداری کو اصل کردار کا پتہ چل گیا تو اس نے بندر کی خوب پٹائی کی۔ یوں معراج غیر مقلد نے تبلیغی نصاب کا جو واقعہ ذکر کر کے علماء دیوبند پر اعتراضات کیے اور تنقید کی ہے، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے 90 سال قبل مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب التعویذات صفحہ 54 پر اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا معراج غیر مقلد نے اپنی کتاب التعویذات والے واقعے کو ذکر کرنے کی بجائے اسے تبلیغی نصاب سے پڑھ کر علماء دیوبند پر تنقید کی۔ اب وہ واقعہ ملاحظہ ہو جو 90 سال قبل غیر مقلدوں کی کتاب میں موجود تھا۔ محترم سامعین، اب اس معراج خائن کو چاہیے کہ میدان میں آ کر پہلے اپنے غیر مقلدوں کی کتاب التعویذات سے یہ واقعہ اپنے سامعین کو سنائے، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے غیر مقلدوں کے بارے میں تعجب کرتے ہوئے پوچھے، باپ مرا پڑا ہے، چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، یہاں نیند آ رہی ہے، ان کو بڑی جلدی نیند آتی ہے۔ او معراج غیر مقلد پھر اپنے ہی گھڑے ہوئے اصول کے مطابق یہ الفاظ دہرا کہ وہ غیر مقلد بھائی جس کا باپ مرا ہوا تھا جبھی تو نبی
مدد کو آئے. افسوس کہ علماء دیوبند پر تنقید کے جنون میں تو نے مقام نبوت کا ادا کبھی پاس نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بے ادبی کر ڈالی. او معراج بہروپیے، اس واقعے کو سنا کر پھر اس پر بھی استغفر اللہ پڑھ. پھر اپنے غیر مقلدوں کو مخاطب کر کے ان سے پوچھ کہ سود خوروں، شرابیوں اور بدکاروں کو چھوٹ دنیا نہیں ہے. او معراج، دوسروں پر گزاری زبان میں پھبتیاں کسنے سے پہلے ذرا اپنے ہی گریبان میں جھانک لیا کہ تو نے جس شاخ کو کاٹ رہا ہے تو خود بھی اسی پر تو بیٹھا ہوا نہیں ہے. لیکن بقول شاعر، تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات. جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات. محترم سامعین، آپ کو بجا طور پر غیر مقلدوں سے پوچھنے کا حق حاصل ہے. نمبر 1، جس واقعہ کی بنا پر علماء دیوبند پر تنقید کی جاتی ہے وہی واقعہ خود اپنے غیر مقلدوں کی کتابوں سے پڑھ کر اس پر تنقید کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ بدلتے پیمانے کیوں ہیں؟ بقول شاعر، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا. نمبر 2، جو واقعہ دیوبندیوں کی کتاب کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے اور اس پر تنقید کی جاتی ہے تو وہی واقعہ غیر مقلدوں کی کتاب کے حوالے سے پڑھ کے عوام کو تصویر کے دونوں رخ کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ بقول شاعر، چٹکیاں لیتی ہے فطرت چیخ اٹھتا ہے ضمیر، چٹکیاں لیتی ہے فطرت چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو. نمبر 3، دیوبندیوں کتاب میں اس واقعے کو لکھنے سے 90 سال قبل یہ واقعہ غیر مقلدوں کی کتابوں میں موجود تھا. لہذا حق تو یہ تھا کہ پہلے سے موجود واقعے کو پہلے بیان کیا جاتا، بعد میں لکھے گئے واقعے کو بعد میں بیان کیا جاتا. لیکن یہاں تو پہلے سے لکھے گئے واقعے کو بتایا ہی نہیں گیا. یہ دوغلا پن کیوں ہے؟ بقول شاعر، زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف. محترم سامعین، اس صورتحال سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ شخص علماء دیوبند پر بے جا تنقید کر کے آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے، اور آپ پر بھی تعجب ہے کہ آپ اس بہروپیے کی باتوں کو اندھا دھند تسلیم کر کے مس گائیڈ ہو رہے ہیں، جبکہ اس میں معراج کی حیثیت بقول شاعر، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، وہ گزران کرتے ہیں سوائب کر کے. نمبر 4، محترم سامعین، آپ ان غیر مقلد مولویوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اگر دیوبندیوں کی کتاب میں بیان کردہ واقعہ غلط ہے تو وہی واقعہ غیر مقلدین کی کتابوں میں کیوں غلط نہیں؟ نیز اگر دیوبندیوں کی کتاب میں موجود واقعہ پر تنقید ہوتی ہے تو غیر مقلدوں کی کتابوں میں موجود اسی واقعہ پر تنقید کیوں نہیں ہوتی؟ نیز اگر اس واقعے کی وجہ سے دیوبندی اہل سنت والجماعت پر تند و تیز جملے استعمال کیے جاتے ہیں تو غیر مقلدوں میں وہی واقعہ موجود ہونے کی وجہ سے وہی تند و تیز جملے غیر مقلدوں کے بارے میں کیوں نہیں کیے جاتے؟ آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. محترم سامعین، آپ غیر مقلدوں کی چالوں کو سمجھیں. ایسے موقع پر وہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم فلاں غیر مقلد مولویوں کی اس بات کو نہیں مانتے. آپ وجہ طور پر ان سے کہیں کہ جناب وہ تو آپ دیوبندیوں کی کتابوں اور ان کی بیان کردہ واقعات کو بھی نہیں مانتے،
لیکن کیا وجہ ہے کہ دیوبندیوں کو نہ ماننے کے باوجود ان پر تنقید ہوتی ہے، ان کی تردید میں تقریریں ہوتی ہیں، لیکن اپنے غیر مقلدوں کے ان واقعات کو نہ ماننے پر اکتفا کیوں کر لیا جاتا ہے؟ ان پر تو کبھی تنقید نہیں ہوئی، ان کے خلاف تو کبھی تقریریں نہیں ہوئی، ان کی تردید میں تو کبھی آپ کی زبان حرکت میں نہیں آئی۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تمہیں کسی موقف اور واقعے سے اختلاف نہیں بلکہ دیوبندی اہل سنت والجماعت سے اختلاف ہے۔ ان کی ہر بات قابل تنقید و تردید ہے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو اور چاہے وہی بات تمہاری کتابوں میں موجود کیوں نہ ہو۔ تمہاری یہ پالیسی اس حقیقت کی خبر دیتی ہے کہ تم متعصب ہو، تم فرقہ پرست ہو، تم دوغلے ہو، تم خائن ہو، اور تمہاری حیثیت بقول شاعر نسی حال کی جب اپنی خبر، نسی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نسی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ والسلام۔